الحجامة باب حجامے کے متعلق. حجامے کا کیا معنی ہے؟ سینگی لگانا، پشنا لگوانا، سینگ کے ذریعے خون کا نکالنا. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام وجرير بن حازم قال أخبرنا قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخضعين والكاهل کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سینگی لگواتے تھے اخضعین میں. اخضعین کس کو کہتے ہیں؟ اخضعین اخضع کا تثنیہ ہے نا، وہ دو رگی جو گردن کی دونوں جانب میں ہے. والکاہل اور اس طرح سے کاہل میں، کاہل کس کو کہتے ہیں؟ دو مونڈوں کے درمیان والا حصہ پیچھے کی طرف کہ اس میں خون زیادہ نکلتی، اس طرح سے فائدہ بھی ہے اس میں. وکان یحتجم اور یہ حجامہ جو لگاتے نا ل17 و 19 و 21 17 تاریخ 19 تاریخ کو اور اسی طرح سے 21 تاریخ کو لگاتے تھے. یعنی طاق دن میں حجامہ لگانا زیادہ مفید. اسی طرح سے حجامہ لگانے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے وغیرہ. وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا أحمد بن بديل ابن قريش اليامي الكوفي قال أخبرنا محمد بن نفيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود نبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به. پیغمبر علیہ السلام ابن مسعود نے فرماتے کہ پیغمبر نے ہمیں یہ بتا دے کہ جب لیلۃ المعراج مجھے آسمانوں پر لے کے جایا کیا تو جب بھی میں کسی فرشتوں کے گروہ سے گزر جاتا تو مجھے حکم دیتے کہ اپنی امت کو اس کا حکم دینا کہ وہ سینگی اور حجامت کروائے. کہ سینگی حجامت کروانے میں بہت سارے فوائد ہیں کہ انہ لم یمر علی ملأ من الملائکہ کہ فرشتوں کی کسی بھی گروہ سے گزر جاتے الا امروہ وہ ان کو تاکید سے کہتے کہ انمر امتک بالحجامہ کہ اپنی امت کو حجامت کا حکم دینا، سینگی لگوانا اور پچنے کا حکم دینا. هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن مسعود. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرنا عباد بن منصور قال سمعت عکرمة یقول یہ اکرامہ رحم اللہ فرما رہے کہ عباد ابن منصور سے کہتے کہ میں نے اکرامہ سے سنا ہے یقول کہہ رہے تھے کہ کان ابن عباس غلمۃ ثلاثہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے کچھ لڑکے تھے، لڑکی کے کیا میں نے کچھ غلام تھے. حجامونا وہ حجام تھے، حجامہ لگا رہے تھے لوگوں کو. فکان اثنین یغلان ان میں سے جو دو تھے نا وہ کرائے پر لگاتے تھے. کیا مانا کہ ان کو کہا تھا کہ آپ اس طرح سے کام کریں اور اس پر پیسے وغیرہ لے، اجرت لینا جائز ہے کہ آپ اس طرح سے کام کریں نا. وواحد یحجمہ ویحجم آلہ اور تیسرا جو تھا نا اس سے کہا تھا کہ آپ کیا کریں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سینگی لگوایا کرے. تو کیا کرتا تھا عبداللہ بن مسعود سے اور اسی طرح سے اس کے جو گھر والے اور حضرات تھے ان کو سینگی لگاتے تھے. قال کہ فرما رہے کہ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس سے ابن فرمایا کہ قال نبی اللہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نعم العبد الحجام کہ وہ حجام بہترین انسان ہوتا ہے کہ یذهب بالدم کہ جو خون زیادہ نکالے اور اچھی طرح سے نکالے. اس کا اپنا تجربہ ہے، ہر شخص کے لیے لگانا ٹھیک نہیں. کسی کا رگ کاٹتے اس کے اپنے ماہر ہوتے جیسے آج کل علاج بھی مشہور ہوتا جا رہا ہے. ویخف الصلب اور پیٹھ کو حل کرے کہ حل کا کیا معنی یعنی اس سے بہت ہی زیادہ بدن کو ہلکا پن محسوس ہو جاتے، انسان ایسا لگ دیتے پیٹ کی میری بیماری ختم ہو گئی. ویجلو عن البصر اور بینائی بھی تیز ہو جاتی ہے. وقال پھر فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عرج به کہ جب پیغمبر اسلام کو لیلۃ المعراج میں اوپر آسمانوں پر چڑھایا گیا
ما مر على ملئ من الملائکہ کسی بھی فرشتوں کی جماعت سے اگر گزر جاتے نا الا قالوا مگر وہ تاکید سے حکم دیتے کہ علیک بالحجامہ کہ حجامے والا علاج اپنے اوپر ضروری سمجھو وقال اور پھر فرمایا کہ ان خیر ما تحتجمون فیہ کہ بہترین دن میں سے وہ بہترین دن کہ جس میں آپ اگر سینگی لگوانا چاہیں نا تو وہ ہوں گے کہ یوم 17 کہ 17ویں تاریخ و یوم 19 18ویں تاریخ و یوم 21 21ویں تاریخ وقال پھر فرمایا کہ ان خیر ما تداویتم بھی کہ بہترین وہ دوائی جو آپ کھائے استعمال کرے السعوت ناک میں قطرے ڈالنا واللدود منہ میں قطرے ڈالنا دوائی کی والحجام اور سینگی لگوانا والمشی اور اسی طرح جیلاب کھانا اور دستاور دوائی کھانا کہ اس سے معدہ وغیرہ صاف ہو جائے وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدہ العباس واصحاب ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کو اس کے صحابہ نے اور عباس صاحب نے لدود دوائی کھلائی تھی پلائی تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے ان سے انتقام لی تھی تاکہ عذاب الہی کی شکار نہ ہوگا کہ من لدنی فکلہم من لدنی کس نے مجھے یہ دوائی کھلائی فکلہم امسکو سب خاموش رہے کسی نے نہیں کہا فقال پھر آگے فرمایا کہ لا يبقى احد ممن في البيت کہ اس گھر میں جو بھی موجود تھا نہ اسے الا لدہ وہ دوائی زبردستی پلائی گئی غیر عمہ العباس سوائے حضرت عباس رضی کہ اسے نہیں پلائی قال پھر کہا کہ اس وجہ سے کہ تعظیم وغیرہ کرتے ہوئے اور پھر آگے فرما رہے کہ نظر سے فرماتے کہ ان لدود الوجور کی لدود کیا ہوتے وجور دوائی وغیرہ جو میں ڈالی جاتی ہے وفي الباب عن عائشة هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث عباد بن منصور تیجو پر فرمائے گیا نا کہ باب الحجامہ تو حجامت سے لوگ اردو والی جو حجامت ہے نا وہ مراد نہیں شیونگ کرنا اور حجام نہیں کہتے ہیں نا بار بار تو مراد اس سے نہیں سینگی لگوانا الگ چیز اس کو عربی میں حجامت کہتے ہیں اردو میں اس کو پشنا لگوانا سینگی لگوانا کہتے ہیں اور وہ جو ایک قسم ہے نا حجامت اس میں تو داڑھی کا شیو کرنا اس طرح اور چیزوں کا شیو کرنا مراد ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے آگے فرما رہے باب ما جاء فی التداوی بالحناء باب اس کے متعلق کہ مہندی کے ذریعے علاج کرنا کیا مانا کہ اگر پاؤں پھٹ گئے اس میں پٹھن آ گئے جسے سردی کے موسم میں ہوتا ہے نا تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں ہننا یعنی مہندی لگاتے پاؤں پر اسی طرح سے اور بھی علاجوں کے لیے لوگ استعمال کرتے اگر کسی کی مہندی کی حرارت ہو نا تو پاؤں کیا کرتے ہیں اس سے پاؤں پر مہندی لگاتے ہیں تو اگر مرد حضرات لگائے نا تو بغیر عذر کے لگانا مرد کے لیے مہندی کا مکروہ ہے ہاں تداوی کے طور پر علاج کے طور پر مہندی کا پاؤں میں یا ہاتھ میں کسی اور جگہ پر استعمال کرنا درست ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے مستحب طریقہ ہے کہ علاج کے بغیر بھی مہندی پاؤں میں لگائے اور ہاتھ میں لگائے اسی طرح سے اور چیزوں میں لگائے داڑھی میں لگانا اور سر میں لگانا اگر بال سفید ہو جائے نا تو پھر مرد حضرات کے لیے سرخ اور اس طرح سے زرد رنگ لگانا یہ کیا ہے درست جائز ہے ہاں کالا رنگ لگانا بغیر کسی اور بات کی کہ مجاہد نہ ہو یا وغیرہ تو جائز نہیں ہے وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا حماد بن خالد الخياط قال اخبرنا فائد مولا لآل ابي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال یہ علی صاحب کہتے ہیں اپنی دادی سلمہ صاحبہ سے روایت نقل کر رہے کہ وہ پیغمبر کی خدمت کرتی تھی اور آگے کہہ رہی ہے کہ ما کان یکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرحة یا قرحة ولا نقبة کہ پیغمبر اسلام پر بدن میں اگر کہیں کوئی پوڑا نکل آتا اسی طرح سے کوئی دانہ ہوتا یا کوئی زخم یا کسی کانٹے سے اسی طرح سے کسی تیز لکڑ سے اگر اس کے بدن میں کوئی ایسا چھد جاتا الا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضع علیہ الحناء کہ پیغمبر سے مجھے حکم دیتے کہ اس پر کیا لگاؤ مہندی لگاؤ
هذا حديث غريب إنما نعرف من حديث فائد. وروى بعضهم عن فائد فقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي الصح. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو بمعناه. باب ما جاء في کراہیت الرقیہ. اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دم درود جھاڑ پھونک وغیرہ کے احکام. رقیہ کا لفظ پڑھا جاتا ہے، رقیہ نہیں پڑھا جاتا. رقیہ یہ تو عورت کا نام ہے نا، ویسے رقیہ بھی تعویذ دم درود وغیرہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ کیا ہے رقیہ. تو اس کے متعلق کہہ رہے کہ یہ جائز یا جائز نہیں. تو اصل میں اس کے متعلق ایک بات یاد رکھی کہ تعویذ ہو یا کوئی دم درود ہو یا کوئی جھاڑ پھونک وغیرہ یا جو بھی علاج یا دم کرنا نا، اس میں شرط ہے کہ جو کلمات وہ دم کرتا ہے شرعی کلمات ہو، حدیثی کلمات ہو، قرآنی کلمات ہو، اور ایسے کلماتوں کی جو بزرگوں سے ائمہ سے اور علماء سے سلف سے یا اسی طرح سے صالحین حضرات سے منقول ہو، تو اس سے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، علاج کرنا تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں. اور کوئی اگر اس کو شرک کہے تو غلط بات ہے. اور اس پر پیسے لینا، اجرت لینا وہ بھی جائز ہے، کیونکہ علاج کی طرح ہو گیا نا. جیسے ڈاکٹر پیسے لیتا ہے، طبیب لیتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی کیا کرے، کوئی راقی ہے، کوئی معوذ ہے، کوئی اگر تعویذ دے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے کہ پیسے کیوں لے رہے. تو پیسے لینا اس کے لیے جائز ہے نا، ٹائم دیا اس نے تجھے، اور اسی طرح سے مشقت اٹھا رہے، مفت میں تھوڑی ہوتا ہے آسانی سے. تو یہ صورت جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے نا کہ وہ جو کلمات کہہ رہا ہے یا جو کچھ لکھتا ہے تو اگر اس کے اندر ایسے کلمات استعمال کر رہے کہ غیر مفہوم المعنی ہو، یعنی اس کا معنی سمجھ نہیں رہا اس کو، یا اس کے اندر شک ہو کہ یہ کلمات کس زبان سے لی گئی، معلوم نہیں کون سا کلمہ کس زبان سے لیا گیا، اور معلوم نہیں کہ آخر اس کا معنی کیا ہے، یعنی غیر مفہوم المعنی ہو. اور اسی طرح سے اگر اس میں شرکی کلمات استعمال ہو یا ایسے کلمات استعمال ہو کہ جو نامناسب ہو، یعنی اس کا کوئی غلط معنی نکلے، یا وہ کلمات تو ٹھیک ہے لیکن استعمال اس کے لیے کوئی ناجائز چیز کر رہا، مثلا خون سے لکھ رہا ہے یا پیشاب سے یا کوئی اور گندی چیز استعمال کرتا ہو، تو پھر ایسا تعویذ کرنا یا دم درود کرنا یا ایسے لوگوں سے کروانا یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے. صرف مکروہ نہیں بلکہ ناجائز ہے، جائز نہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے اور باتیں ہیں نا، مثلا جادو کرنا یا کوئی اور ایسے کلمات استعمال کرنا کہ اس میں فرعون، شداد اور قارون کے نام استعمال کیے جائے، یا اس میں غیر اللہ سے مدد مانگا گیا ہو، تو پھر ایسا تعویذ کرنا، ایسا دم کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں. تو یہاں پر جو بیان ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ یہ جائز تعویذ اور جائز دم درود جھاڑ پھونک کے متعلق ہے. اور نہ کرنا تو اچھی بات ہے نا. جو زیادہ متوکل لوگ ہوتے ہیں، زیادہ مخلص، اخص الخواص، اللہ کی جو قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت تو یہ ہے کہ لا یرقون، کہ وہ نہ تو دم وغیرہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور ایسے چھوٹی موٹی باتوں میں لگ جاتے ہیں. تو اسی کے متعلق کرے ابھی قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من اکتوى جو اپنے بدن کو داغے یا کسی اور کو داغے، اور استرقا یا جھاڑ پھونک دم کروائے کسی اور سے، فهو بريء من التوکل، یا فهو برئ یا فقد برئ من التوکل، تو وہ توکل سے کیا ہے، توکل اور بھروسے سے دور ہے، بری ہے. کیا معنی؟ انہیں اخص الخواص لوگوں کا کام نہیں بلکہ عام درجے کے لوگوں کا کام ہے. جو زیادہ متقی لوگ ہوتے نا ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اس میں کسی فائدے کا ہونا یقینی تھوڑی ہے. تو
اللہ کے دوسرے اسباب کی طرح کیا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے کہ اگر اللہ فائدہ دے تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہ دے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء في الرخصة في ذلك، اب آگے فرما رہے اس طرح کے رقیہ کرنا، داغنا وغیرہ یہ جائز ہے، سبب کے طور پر استعمال کرتی ہوئے، علت کے طور پر استعمال کرتی ہوئے، مسبب سمجھتی ہوئی جائز نہیں۔ وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال اخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد بن الاحول عن عبد الله بن الحارث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية، پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دی ہے دم وغیرہ کی، من الحمى، حمى کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اگر سانپ ڈسے یا بچھو ڈسے وغیرہ، کوئی مضر سے ڈسے نہ ڈنگ سے اسے ڈسے تو اس کا دم کرنا جائز۔ اسی طرح سے والعین، کسی کو اگر نظر بد لگے، والنملہ، اسی طرح سے اس پر کیا ہو دانے نکل گئے ہو بدن پر، نملہ کس کو کہتے ہوئے چیونٹی کے معنی میں ہے، لیکن مراد کیا ہے وہ دانے ہوتے ہیں نا جو بدن پر آتے ہیں انسان کے اور بالکل بدن لال پیلا ہو جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا يحيى بن آدم وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية، کہ دم وغیرہ کی اجازت آپ علیہ السلام نے دی ہے، من الحمى والنمل، وهذا عندي اصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان۔ وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمران وعمر بن حزم وابي خزامة عن أبيه۔ وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا رقیتا، اگر دم وغیرہ کیا جائے تو نہ کیا جائے الا من عین نظر بد سے او حما، یا اگر کوئی مضر چیزوں سے ڈسی۔ وروا شعبہ هذا الحدیث من حسین عن الشعبی عن بریدہ، تو یہ معنی نہیں کہ صرف انہی دو کے لیے، بہت ساری چیزیں دم کرنا درست، بہت ساری بیماریوں کا دم کرنا ٹھیک ہے۔ باب ما جاء فی الرقیہ وبالمعوذتین، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ اگر کوئی دو آخری صورتوں کے ذریعے دم درود کرائے، مثلا جاڑ پھونک کرے، کسی پر کیا کرے پھونک دے، تو اس میں بہت ساری چیزوں سے کیا ہے شفا وغیرہ، اسی طرح سے جادو اور اس طرح سے مضرتوں سے محفوظ رہے گا۔ وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال اخبرنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے، ویسے لغوی معنی تو پناہ مانگنے میں نا، لیکن مراد کی معوذات پڑھتے تھے، من الجان جنات وغیرہ سے انسان محفوظ ہوگا، وعین الانسان اور نظر بد سے۔ ایک بد نظری ہے وہ الگ چیز ہے، وہ تو یہ ہے کہ کسی نامحرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، اور ایک نظر بد الگ چیز ہے۔ حتی نزلت المعوذتان، یا تکی دو صورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہو گئی، فلما نزلتا، جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی، اخذ بہما، اسی پر پیغمبر علیہ السلام نے عمل کرنا شروع کیا، وترک ما سواہما، اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جو لمبی چوڑی چیزیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ سہل بھی ہے اور مختصر بھی ہے اور مؤثر بھی۔ وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب۔ باب ما جاء فی الرقیہ من العین، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ اگر کوئی کسی کو نظر بد لگ جائے تو اگر وہ کیا کرے، اسی کوئی دم کرے تو بالکل جائز ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو ابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي ان اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ قالت، حضرت بی بی فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا پیغمبر علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ ان ولد جعفر، ان ولد جعفر، ان ولد جعفر، جعفر کا جو کیا ہے بیٹا بچہ، تسرع الیہم العین، ان کو نظر بد جلدی لگ جاتا ہے،
نظر بد ان کو جلدی لگ جاتی، بیمار ہو جاتے ہیں. افاسترقی لهم، کیا میں ان کے لیے دم جاڑ وغیرہ کروا سکتی ہوں؟ قال فرمائے نعم، کیوں نہیں کر سکتی ہو. فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ جاتی نا تو نظر بد اس پر غالب آ جاتے، لیکن یہ بھی نہیں. کیا مانا؟ یعنی چیز تقدیر کے خلاف نہیں، جسے لوگ کہتے کیا جب ساری چیزیں اور اس طرح سے بہت سارے کام تقدیر میں طے ہو چکے کہ ایسا ہو گئی تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ بات غلط ہے. جیسے بہت ساری چیزیں مقدر ہے نا، اسی طرح محنت کرنا، حرکت کرنا یہ بھی مقدر ہے کہ آپ محنت کرو، حرکت میں برکت ہے. اسی طرح سے آپ ہر چیز کے متعلق کیا کریں، اپنا دفاع کریں، اپنی حفاظت کریں. اور اسی طرح سے اپنے لیے تو پیسے کمانے میں کوئی بھی تقدیر کا حوالہ نہیں دیتا، دنیا کی کمانے میں کوئی بھی تقدیر کا حوالہ نہیں دیتا، بلکہ لگا رہتے دنیا کما رہے، کھا رہے، حرص میں لگا ہوا تھے ہر انسان. لیکن جب دین کی بات آ جائے یا کسی اور طرح کی بات آ جائے کہ جو دین سے متعلقہ بات ہو تو پھر تقدیر کی باتیں لوگ کرتے ہیں. وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت أميس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حسن حسین رضی اللہ عنہ پر یہ کلمات جو تھے نا اور آخری دو صورتیں پڑھتے تھے. یقول کہتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اے میرے دو بچوں، اے میرے دو نواسو، میں تم پر دم کرتا ہوں، تم میں پناہ میں لیتا ہوں اللہ کی ان کلمات کے ذریعے جو بالکل تام میں ناقص نہیں نا، اللہ کی کلمات تام ہے ہر شیطان سے اور ہر حام سے. حام سے کیا مراد ہے؟ یعنی نقصان وغیرہ مراد ہے. وہ مراد نہیں جو لوگ کیا کہتے کہ حام سے مراد الو ہے، کہ اگر کوئی انسان مر جائے نا تو پھر اس کی روح سے ایک پرندہ بن جاتا ہے کہ جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے تو یہ پیاسا رہتا ہے، یا اس کی ہڈی سے بھی پرندہ بنتا ہے، تو فضول بات ہے. اور اسی طرح سے ہر ذلیل آنکھ سے. ذلیل آنکھ سے کیا مانا کہ جو نظر بد لگائے. ويقول پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان هكذا كان ابراہیم علیہ السلام يعوذ اسحاق و اسماعیل علیہ السلام. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دم کرتے تھے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان العین حق والغسل لها. اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ نظر بد حق ہے اور اس کے لیے غسل کیا جائے. کیا مانا؟ بعض لوگ انکار کرتے نا کہ نظر بد کوئی چیز نہیں، کہ کسی کو نہیں لگتی تھی، بات فضول ہے. کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب لوگوں کو یہ شکایت بڑھ گئی نا کافروں کو اور مشرکوں کو کہ یہ آدمی کسی طرح سے دعوت دینے سے، اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کرنے سے منع نہیں ہو رہا تو کس چیز سے روک دے. تو پھر آخر میں انہوں نے ایسے افراد تیار کیے نا کہ جس سے نظر بد لگوایا علیہ السلام کو، کہ ایسے خراب قسم کے لوگ تھے. اگر خوبصورت پتھر کو کہتے کہ کاش کیا ہی خوبصورت پتھر اگر اسی طرح میں ہوتا تو پتھر درمیان پر پھٹ جاتا، اس میں پٹھن پیدا ہوتا. اسی طرح اگر کسی چیز کو دیکھ لیتے نا، اتنے بھوکے روح والے تھے اور اتنے جائع روح لوگ تھے نا کہ اگر کسی چیز کو دیکھ لیتے تو اس کو نظر بد لگواتے. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا کہ ان الذین، کیا ہے قرآن کریم کے لیے یزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، کہ وہ اپنے آپ کو اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں گے. تو یہی معنی ہے نا کہ ان میں کوئی تاثر تھا. اسی طرح سے اس کی یہ معنی بھی بنتے کہ نظر بد کے ذریعے، اس طرح سے ہپناٹزم کے ذریعے کسی کو کیا کرے، اس کے ذہن پر اثرات ڈال دے.
تو ان چیزوں سے اگر آدمی پناہ مانگے، کلمات پڑھے، احادیثی کلمات جو احادیث شریف میں ہے تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے. قرآن کریمی کلمات وہ سب سے زیادہ افضل ہے کہ اسی کو پڑھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. دوسرے لوگوں کے جو بنائی ہوئے ہیں بزرگ کے وہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ قرآنی کلمات، قرآنی دعائیں، احادیثی دعائیں. کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا کہ فلاں شخص نے مجھے نظر بد لگا دیا ہے، اسی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں نا، تو اس سے تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا کرے؟ غسل کرے. غسل کرے کسی طرح سے نا، اور وہ پانی پھر کس میں جمع کرے؟ ٹب میں جمع کریے، کسی بڑے تھال میں. پھر اس کے شخص کیا کرے؟ اس کی طرف پھینکے، پیچھے کی طرف سے کسی طرح سے ڈالے، تو اس سے بیماری رفع ہو جائے گی. جیسے کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک صحابی تھا، نہا رہا تھا، بہت حسین تھا. جب لوگوں نے دیکھا شخص نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی حسین ہے، تو وہ بیمار ہو گیا. پھر پیغمبر صاحب نے حکم دیا کہ آپ کیا کرے؟ وضو کرے یا غسل، پھر اس کا پانی اس پر ڈال دے تو اس طرح سے وہ شفایاب ہو جائے گا. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال اخبرنا يحيى بن كثير قال اخبرنا ابو غسان العنبري قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے لا شیء فی الحام میں، کہ ہم میں کچھ ایسی چیز نہیں کہ جو حق ہو، یہ کوئی حقیقت رکھے. یعنی جاہلیت والا جو خیال تھا نا کہ اگر بوم والا پرندہ، بوم پرندہ، الو پرندہ کسی علاقے سے گزر جائے تو وہاں پر ویرانی آ جاتی ہے، یہ فضول بات ہے. والعین حق، ہاں نظر بد کا لگ جانا حق ہے. قال کہ فرمائے کہ قال حدثنا وبه قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش البغدادي يا خراش قال اخبرنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال اخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، کہ اگر کوئی تقدیر پر غالب آتی اس سے آگے بڑھتی تو یہ نظر بد غالب آ جاتی، لیکن ایسا ہی نہیں. وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ، جب تم سے اگر کوئی مطالبہ کرے نا کہ ہمارے لیے غسل کرے، آپ نہائے تو فَغْسِلُوا، پھر اس میں آپ لوگ کیا نہ کرے؟ ٹال مٹول نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ ہماری نظر بد نہیں لگتی، اور یہ نہ کہے کہ میں کیوں آپ کے لیے نہاؤں، میں تو اتنا بھی بھوکا نہیں کسی کا، اور نہ میں کسی سے کیا ہوں اتنا متاثر ہوں. ایسے کلمات نہ کہے، بلکہ کیا کرے؟ نہائے اس کے لیے، کیونکہ تقاضا ہے اب نہانے کا. وفي الباب عن عبد الله بن عمر هذا حديث حسن صحيح وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة، کہ ابو ہریرہ سے نقل نہیں کرتے بلکہ دوسرے علماء سے. تو کہا نا کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہمارے لیے نہاؤ تو پھر اس میں نہائے. اصل میں تو بات یہ نا کہ اگر کسی چیز کے متعلق آدمی کا منہ سے راز ٹپکنا شروع ہو جائے یا کوئی چیز اس کو پسند آئے تو بہتر یہی ہے کہ ماشاء اللہ کہے. اس طرح سے وہ چیز کیا ہوگی؟ محفوظ ہوگی نظر بد سے. باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تعویذ کرے یا کسی کے لیے کوئی چیز دم کرے تو اس پر اجرت کا لینا، پیسے کا لینا جائز ہے. اس مسئلے میں بعض لوگ جو ہے نا جن کو فقہ وغیرہ کا علم نہیں، اسی طرح سے حدیث اور قرآن کریم کو زیادہ پڑھتے نہیں، معلوم نہیں، تو وہ اس میں خلط مل کرتے ہیں کہ تعویذ پر اجرت کا لینا جائز ہے. تو وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں پھر قرآن کریم کے اگر کوئی ختم کروائے سال ثواب کے لیے تو اس پر کھانا اجرت دینا جائز ہے، تو الگ بات ہے. تعویذ پر اجرت کا لینا جائز ہے کیونکہ یہ ایک علاج کی طرح ہے. یہ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں نا، تو اگر کوئی کلمات پڑھ لیا قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ کر دم کرے تو پھر یہ
علاج کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس پر پیسے کا لینا بالکل درست ہے، کیونکہ اس میں سال ثواب تو مقصود نہیں ہوتا نا. لیکن جو چیزیں سال ثواب کے لیے پڑھی جائے، مثلا کئی لوگ آ گئے انہوں نے سال ثواب کے لیے قرآن کریم ختم کیا یا کچھ کلمات کہے یا ختم خواجہ کیا، جو بھی کچھ ہو کہ جس سے مقصود سال ثواب ہو، تو اس صورت میں کیا بات ہے، کسی اجرت کا لینا، پیسے کا لینا یا کھانا کھانا ناجائز ہے. ہاں اگر لوگوں کا ارادہ یہ نہ ہو اور اس طرح سے کھلانے والے کا مقصود بھی یہ نہ ہو کہ بطور بدلے کے کھلا رہا ہوں دے رہا ہوں، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ ہے کس بات کا کہ یہ جو سال ثواب کی جاتی ہے ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت کا لینا ناجائز ہے، کیونکہ اگر یہ اجرت لینا تو خود اس کو ثواب نہیں ملے گا تو اس سال ثواب کہاں سے کر سکے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پر اجرت کا لینا ناجائز ہے، لیکن یہ جو تعویذ وغیرہ کرنا، دم کرنا، اسی طرح سے کیا کرنا، کسی کو روحانی علاج کے طور پر کچھ کلمات اس پر پڑھنا، تو اس پر اجرت لے سکتے، کیونکہ تو عبادت نہیں ہے تو کیا ہے کہ علاج ہے اور اس طرح سے کرنا جائز ہے. تو جو بھی چیز عبادت بنے اس پر اجرت نہیں لے سکتا. ہاں علماء اگر جو اجرت لے اس طرح درس کی، اسی طرح سے اذان کی اور بھی بہت ساری چیزیں امامت کی، تو علماء حضرات نے جائز قرار دی. اصل میں وہ اجرت علی العبادت نہیں بلکہ اجرت جو دی جا رہی کس وجہ سے، حبس وقت کی وجہ سے، کہ ٹائم آپ کو دے رہے، آپ کو وقت دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو محبوس نہ رکھتے نا تو وہ بہت کچھ کر سکتا تھا. مثلا ایک امام ہے، وہ اگر کیا کر رہے، امامت کرا رہے کسی کو، وہ پورا دن کیا ہے ہمارے قبضے میں، ہمارے لیے محبوس ہے نا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کہے کہ یہ کیوں اجرت لے رہے، تو اگر نہ لے تو پھر کام کیسے چلے، اور اس کی بھی ضرورت ہے نا. تو اگر آپ اس کو محبوس نہ رکھتے تو بہت سارے دنیا کے کام مزدوریاں ہے، بہت ساری کیا ہے جابز ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو محبوس رکھتا ہے، تو گویا کہ حق سے وقت کی وجہ سے اجرت دی جا رہی، تو عبادت پر اجرت لینا نہیں ہوا. اسی کے متعلق رہ کے دیکھیں باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ، تعویذ پر اجرت کا لینا بالکل جائز ہے، لیکن اسی قرآن خوانی پر اجرت کو قیاس کرنا تو بات بالکل غلط ہے. جو لوگ اس سے کہتے کہ جائز ہے تو وہ ٹھیک نہیں. وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال، ابو سعید خدری سے روایت فرماتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہمیں ایک سریہ میں بھیج دیا، کچھ لوگ تھے میرے ساتھ اور بھی حضرات تھے. فنزلنا بقوم، ہم ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا. فسألناهم القریہ، یا القریہ، کہ ہم نے ان سے مہمان نوازی کا تقاضا کیا. کیا منع کہ ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ ہم یہاں کے مہمان بنے ہیں نا. مہمان کی قدر کرنا، اس کو جائزہ کھلانا تو واجب ہے. جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹائم کا کھانا، یعنی 2 وقت کا کھانا، اور اس کے علاوہ 3 دن والا کھانا وہ تو ضیافت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد صدقہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے جائزہ نہیں کھلایا، انکار کیا. فلم یقرونا، کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، یعنی جائزہ کھانا نہیں کھلایا. فلدغ سیدہم، ایسا ہوا خدا کا کرنا تھا کہ ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈسا تھا، سانپ نے یا بچھو نے. فاتونا، ہمارے پاس آگے. فقالوا، ہم سے کہا کہ هل بكم من يرقي من العقرب، کیا تمہیں کوئی ایسا ہے کہ جو بچھو وغیرہ سے دم کرے، ہمارے لیے علاج کرے. قلت، میں نے کہا کہ نعم انا میں کر سکتا ہوں، ولیکن لا ارقیہ، لیکن میں اس پر دم نہیں کروں گا، کیونکہ تم لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، اتنی آپ لوگوں نے کیا کہ بے اہمیتی کی. حتی تعطونا غنما، یہاں تک کہ تم ہمیں کچھ بکریاں دو گے نا تب ہم دم کریں گے. قالوا، انہوں نے کہا کہ فإنا نعطيكم 30 شاة، کہ ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے. فقبلنا، ہم نے یہ بات قبول کی وسیع کے ہو گیا. فقرات علیہ الحمد 7 مرات، تو میں نے اس پر الحمدللہ یا مراد سے کہ فاتحہ شریف میں نے 7 مرتبہ اس پر بڑی کیا کہ دم کی، اس پر پھونک دی.
فبرأ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. وقبضنا الغنم اور بکری کرے اور ہم نے اپنے ساتھ لے کر آئے. قال پھر آگے فرمارے ابو سعید صاحب کی فعرض فی انفسنا منها شیء کہ ہمارے دل میں سے کوئی ایک خدشہ سا پیدا ہو گیا. کیا میں نے کھٹک ہمارے دل میں پیدا ہوا کہ ایسا نہ کہ ہماری ناجائز ہو. فقلنا ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بات میں جلدی نہ کرو. لا تعجلوا حتی تأتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے تو پیغمبر اسلام کے پاس آؤ نا, مسئلہ پوچھو, اس کے بعد بات طے ہو جائے گی. تو وہ کہہ رہے کہ فلما قدمنا علیہ جب ہم پیغمبر اسلام کے پاس آگے ذکرت له الذي صنعت تو سارا ماجرا میں نے سنا دیا. قال پھر کہا کہ وما علمت انها رقیہ کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تو بہت بہترین دم ہے, یا تمہیں کسے پتہ چل گیا کہ یہ دم ہے. پھر آگے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو کچھ تم نے لیا ہے یہ بالکل ٹکٹ وزو الغنم لو یہ بکریاں وضربوا لي معكم بالسهم میرے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ کر دو, یعنی مجھے بھی اس میں سے کچھ بکریاں دو. هذا حدیث حسن صحیح وابو نضرة اسمه المنذر بن مالک بن قطعہ. تو اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے کہ دیکھے یہ بھی قرآن کریم کی ایک صورت ہے نا فتح شریف, تو دیکھے جب اس پر لینا جائز ہوا تو اگر ہم کیا کریں رمضان میں ختم شریف کرے حافظ وغیرہ کو اگر اجرت دے, اسی طرح سے اگر کوئی قرآن کریم کی کیا کرے ہمارے لیے ختم کرے, ختم قرآن کرے نا, تو ہم اس پر کچھ دیں گے کیونکہ وہ بھی جائز ہے, کیونکہ وہ بھی قرآن کریم ہے. تو اصل میں بات دونوں میں الگ ہے حضرت سے, بھی علاج کے طور پر عبادت کے طور پر نہیں, وہ عبادت کے طور پر ہوتا ہے. تو اگر پہلے سے طے کر چکا ہو کہ بدلہ دیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے تو وہ ناجائز ہے. اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ان حق ما حستم علیہ اجرا کتاب اللہ ہے, کہ بہترین وہ چیز کی جس پر تم اجرت لو کتاب اللہ ہے, تو اس کا یہ معنی نہیں جو لوگ علماء یا بعض لوگ مراد لیتے ہیں, اس کا معنی الگ ہے. وہ یہ ہے کہ امامت کے طور پر اور تدریس وغیرہ کے طور پر خط وقت کی وجہ سے. آگے فرما رہے کہ ورخص الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے للمعلم کہ جو معلم ہو, استاد یعنی دین کا مدرس ہو, معلم ہو, ان یأخذ علی تعلیم القرآن اجرا کہ اگر وہ تعلیم قرآن کی اجرت لے, قرآن سکھا رہے کا حدیث سب اس میں شامل ہے نا, علوم قرآنیہ علوم عربیہ جو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ضروری ہے, صرف نحو بلاغت اور اسی طرح سے بیان بدیع اور تفسیر تجوید تمام علوم اس کے لیے ضروری حدیث فقہ, تو اس پر اجرت لے سکتا ہے. وَيَرَى لَهُ اور اس کے لیے جائز سمجھتے کہ یشترط علی ذلک کہ اگر کوئی شرط لگائے نا کہ اتنا دو گے تب پڑھاؤں گا, تو یہ بھی جائز ہے. اور اصل میں تو علماء حضرات کے اس میں شروع میں اختلاف تھا نا, متقدمین حضرات جواز نہیں دیتے تھے, کیونکہ قرآن کریم میں جو آیا ہے نا اسی طرح حدیث وغیرہ میں کہ تم قرآن کو حدیث کو اسی طرح سے دینی علوم کو خوراک کا ذریعہ نہ بنا, تو یہ الگ بات ہے اور یہ ایک الگ بات ہے. پھر متأخرین حضرات نے فتویٰ دی اور مسئلہ بتا دیا کہ دیکھے آگے کہہ رہا ہے کہ واحتج بهذا الحدیث اس حدیث استدلال کیا ہے. بس ٹھیک بات یہ ہے اس معاملے میں نا کہ دینی علوم وغیرہ کے سکھانے پر اجرت کا لینا درست ہے, کیونکہ بیت المال وغیرہ ہے نہیں, اور شروع میں تو بیت المال سے دیا جاتا تھا نا, کوئی خطرہ نہیں تھا. اگر آپ کہیں کہ اجرت کا لینا جائز نہیں تو پھر اس طرح سے دین وغیرہ کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, اور اسی طرح سے لوگ دینی علوم سے محروم ہو جائیں گے. آگے فرما رہے کہ وروى شعبہ وابو عوانہ وغیر واحد عن ابی المتوکل عن ابی سعید هذا الحدیث. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا الشعبة قال اخبرنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل يحدث عن ابي سعيد ان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب. وہی حدیث ابو سعید خدری سے کی کہ کچھ لوگ تھے صحابہ حضرات ایک خاندان والے کے پاس سے گزرے, عرب کی قبیلے کے پاس سے گزرے,
جیسے کہ پیغمبر اسلام نے لوگوں سے معاہدہ کیا تھا نا، کافر تھے یا غیر کافر، کہ اگر اب میری ذریعے میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، اسی طرح سے عساکر اسلامیہ یعنی جو عسکر ہوتے ہیں نا، فوج وغیرہ، اور جو جنگی لوگ یہاں سے گزرے، تو آپ لوگ کیا کرے، ان کی حفاظت بھی کرے، اور ساتھ ساتھ اگر ان کو ضرورت پڑے خرچی وغیرہ کی تو آپ دے، تو تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ ایسا دوں گا۔ ملت القلوب میں یہ لوگ بھی شامل تھے، تو ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا نا، جس سے آپ پر بیان ہو گیا کہ فلم یقروہم، انہوں نے ضیافت نہیں کی ان کی، ولم یضیفوہم، نہ عام ضیافت کی، تو ضیافت جائزہ ہوتا ہے نا، واجب جائزہ ایک وقت کا ہوتا ہے، اور ایک 3 دن والا ضیافت ہوتی، فاشتکا سیدہم، تو پھر ان کا جو سردار تھا وہ بیمار ہو گئے کسی وجہ سے، تو پاتا ہوں نا ہمارے پاس اس قبیلے کے لوگ آ گئے، فقولہم سے کہا کہ حل عندکم دوا، کیا تمہارے پاس کوئی علاج ہے، کوئی دوائی ہے؟ خدا نے کہا نعم، ہاں ہے ہمارے پاس، ولکنکم لم تقرونا، تم نے ہماری کوئی ضیافت نہیں کی، ولم تضیفونا، ہمیں کچھ کھلایا پلایا نہیں، فلا نفعل، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تمہارے، حتی تجعلوا لنا جعلا، کہ ہمارے لیے کوئی جعل کر دو۔ جعل کس کو کہتے ہیں؟ جعل انعام کو کہتے ہیں، کسی کے لیے بھی کام کرنا تو اس کے بدلے میں جو پیسے دیے جاتے اس کو جعل کہتے ہیں۔ فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم، تو انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے آپ کو۔ فجعل رجل منها، ہم میں سے ایک آدمی نے پڑھنا شروع کیا، يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، الحمد شریف اس پر پڑھی، فبرأ، بالکل آدمی ٹھیک ٹھاک ہو گیا، فلما اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرنا ذلك له، جب ہم پیغمبر کے پاس آئے، یہ سارا قصہ سنا کہ ایسا ہوا تبریئ کیا ہم نے وہ کیا، قال پھر آگے فرمایا کہ وما يدريك انها رقیہ، تمہیں کسے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، دم کے لیے بہت کرامت ہے، ولم يذكر نهيا منه، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع بھی نہیں کیا، وقال کہ فرمایا کہ قولوا، بالکل کہو، بہترین طریقے سے، خوشگوار طریقے سے کہو، واضربوا لمعكم بالسهم، ہمارے لیے بھی ایک حصہ مقرر کریں، یعنی ہمیں بھی دے اس میں سے کچھ۔ هذا حدیث صحیح وهذا صحیح من حدیث رامش عن جعفر بن ایاس، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشية عن ابي المتوكل عن ابي سعيد، وجعفر بن ایاس هو جعفر بن ابي وحشية، جعفر بن ایاس کا نام کیا ہے؟ جعفر بن ابي وحشية۔ باب ما جاء في الرقاء والادویہ، اس بات کے اندر بیان فرمانا کیا ہے؟ دموں کے متعلق اور اسی طرح سے دوائیوں کے متعلق۔ رقا رقیہ کی جمع ہے، ادویہ دوائی کی جمع ہے، دوا کی جمع ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابي خزامة عن ابيه قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ، فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ارأیت رقت نسترقیها، مجھے بتاؤ یہ جو دم ہے نا، ہم اس کو اس کے ذریعے دم کرتے ہیں دوسرے کو، اس کے متعلق آپ کا کیا ہے یعنی کیا حکم فرماتے ہیں؟ ودواء نتداوى بها، اسی طرح سے ہمارے پاس دوائی ہوتی، میڈیسنز وغیرہ کی، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا علاج کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ وتقال، اسی طرح اور بھی بچنے کی بہت ساری تدابیر ہے اور کیا ہے طریقے ہیں، نتقیها، کہ جس کو ہم استعمال کر کے اپنے آپ کو مضرتوں سے، بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ کہ حل ترد من قدر اللہ شیئا، کہ اگر ایک چیز اللہ کی تقدیر میں پہلے سے طے ہو چکی ہو، کیا اس کو یہ لوٹا سکتی ہے، اس سے دفاع کر سکتی ہے ہماری؟ کیا یہ تقدیر کے تو خلاف نہیں؟ اور فرمائے کہ تقدیر کے خلاف نہیں حضرت سے، یہ من قدر اللہ، تو تقدیر اللہ ہی ہے۔ کیا مانا کہ تو تقدیر اللہ سے تقدیر اللہ کی طرف جانا ہے، نہ کہ تقدیر الہی سے بھاگنا ہے۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن ابي خزامة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، فقال بعضهم عن ابي خزامة عن ابيه، وقال بعضهم عن ابن ابي خزامة عن ابيه، وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن ابي خزامة عن ابيه، وهذا صح، ولا نعرف لابي خزامة غير هذا الحديث۔ اب یہ بات ذکر کی ہے نا کہ دیکھیں تقدیر کی جو بات کرتے ہیں نا لوگ، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اصل میں، کہ اگر آپ یہ کریں کہ چلو ضرورت نہیں کام کرنے کی، یا فلاں کام نہیں کریں گے، اگر کوئی بیمار ہے تو دوائی کھلانے کی کیا ضرورت، کیونکہ جو بات ہمارے لیے طے ہے وہ تو ہو کر رہے گی۔ اسی طرح سے ہم نہیں جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ تقدیر تو بس سے بھی کیا ہے اٹل ہے، وہ تو ہو کر رہے گی۔ تو یہ بات غلط ہے،
ہمیں حکم دیا گیا ہے کام کرنے کا، محنت کرنے کا، کہ نتیجہ اللہ پر چھوڑو، تمہیں کام کرنا ہے، تم نے محنت کرنا ہے، تم اپنی محنت کرو، اپنا کام کرو، اگر اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے نا تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی کریکٹ نہیں، لیکن اگر تم نے کام میں سستی کی نا، محنت میں سستی کی، تو تم سے اس کا پوچھا جائے گا کہ تم نے سستی کیوں کی، تم نے محنت کیوں نہیں کی، تم نے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ہلائی، کیوں جو ہے پڑے رہے، اس کا تو ضرور پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایسا ہوا کیوں اور ایسے کیوں نہیں ہوا، تو یہ نتائج تو خدا پر چھوڑے جائیں گے، یہ تو خدا کر کے خدا جو ہے سامنے لاتا ہے، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں، کام ہمارے ہاتھ میں ہے، محنت ہمارے ہاتھ میں ہے۔